باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ووفقنا لقراءۃ شہادت علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ والعبادات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن کان نبیا وآدم بین الماء والطین وقال اللہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی وصیہ واخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علم الاولین والآخرین علم النبیین صالح المؤمنین سید الوصیین قبلۃ المقربین وکعبۃ الصالحین امیر المؤمنین امام المتقین صلاۃ المؤمنین ولی العالمین ومن کان ولیا وآدم بین الماء والطین وقال اللہ فی شان علی وکفی اللہ المؤمنین قتال ثم قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الذي هو قرآن ناطق وبرهان الصادق ولوح محفوظ وألف لام ميم ذلك الكتاب كافها يا عين صاد وهاء الحواميم والتاء والسين ممدوحا في هلتا سبب نزول آیات انما ولیکم اللہ وانما یرید اللہ وقل کفا ومودت فی القربى وانفسنا ویا ایھا الرسول بلغ ما ونقطۃ تحت الباء وبالباء ظہر الوجود وبنقطۃ تمیز العابد والمعبود وبعدت باب السجود والمغفرہ وشاہد ومشہود قسیم النار والجنہ وظہورہ فی الکعبہ زینت المسجد الحرام والمنبر ساقی اللہ ذی الکوثر والد شبیر وشبر فاتح العود والبدر والخندق والخیبر وبیر العلم والحنین وقال اللہ فی شان علی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان نصیرا مصداق مرج البحرین ووارث الدارین ومولا الثقلین وولی الکونین ووالد السبتین الحسن والحسین الذی من رد الشمس مرتین الطائن بالرمائن الضارب بالسیفین ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نعرہ حیدری مظہر العجائب ومظہر الغرائب امام المشارق والمغارب الذی حبہ ومودتہ وعطایتہ وولایتہ فرض فی الصلاة الذي هو صاحب الكواكب وبحر المناكب ونهار الصالب
ونقطة دائرة الوجود والمطالب اسد اللہ الغالب لیس علیہ غالب غالب و کل غالب مطلوب و کل طالب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین قائد الغر المحجرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم عداوتہم وبغضہم وظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول لک بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّنَا مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا صلوات پڑھیں اللہ کے دو عالم اللہ الخالق الباری المصور علیم بذات صدور اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ہم نے نبیوں سے میثاق لیا. اس سے پہلے میں 2 میثاق آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. ایک تو بہت تفصیل کے ساتھ جس میں اللہ نے تمام بنی آدم سے میثاق لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ کہ اللہ نے تمام بنی آدم سے میثاق لیا. اس میثاق میں بھی اس عہد میں جو اللہ سے آپ کر کے آئے ہیں ہر گھر میں فرمان علی کا قرآن تو پڑھا ہے نا. یہ آیت ہے چپٹر 7 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 72. وہاں حاشیے پہ دیکھ لینا کہ وہ جو میثاق ہوا ہے اور تفسیروں کو اگر کہو تو میں اس ٹیبل سے لے کے چھت تک انبار لگا سکتا ہوں کہ اس میثاق میں اللہ نے عہد لیا تھا آپ سے کہ اس عہد پر قائم رہنا ہے. جو بندے سے عہد کر کے بندہ مکر جائے نا وہ بھی بے ایمان ہوتا ہے. جو اللہ سے عہد کر کے مکر جائے وہ مرتد ہوتا ہے. تو اس اللہ کے عہد میں انا ربکم و محمد نبیکم و علی امیرکم یہ 3 عہد ہے. اس کے بعد اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا. یہ بھی سورہ آل عمران آیت 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ پھر میں نے تمام نبیوں سے میثاق لیا کہ جب آخری نبی آئے تو اس کی امداد بھی کرنی ہے, اس پر ایمان بھی لانا ہے, اور اگر تم نہ کرو گے تو سب کے سب تم فاسق ہو جاؤ گے. نبی پہ ایمان نہ لاؤ یا اس عہد کو توڑ دو یا اس میں کمی بیشی کر دو تو سب کے سب فاسق ہو جاؤ. تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو نبی کو چھوڑ جائے, نبی بھی سید الانبیاء کو, خاتم النبیین کو, سرور کائنات کو, اگر کوئی نبی بھی چھوڑ جائے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے. وہ جو صحابی جنگوں میں چھوڑ کے بھاگتے رہے وہ کہاں کھڑے ہیں؟ میرے گھر میں بات ہی نہیں سمجھا سکا آپ کو. پھر تیسرا میثاق اللہ نے یہ لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ پھر میں نے تمام نبیوں سے میثاق لیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو دوسرا میثاق پڑا جو سب نبیوں سے لیا تھا اس میں بھی اللہ کی ربوبیت,
رسول کی رسالت اور علی کی ولایت شامل تھی. تمام تفسیروں میں یہ متفقہ طور پر بات ہے. اس کے بعد یہ جو میثاق ابھی لیا کہ وَإِذْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، سب نبیوں سے لیا، وہ من کا، اور میرا حبیب آپ سے بھی لیا. پہلے تو نبیوں سے لیتا رہا ہے، ہمارے نبی کے بندے. اب فرما رہے ہیں نبی تجھ سے بھی میں نے میثاق لیا. بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر سمجھ آ گئی تو دعا دیتے رہیں گے، نہ سمجھ آئی مقدر آپ کا اپنا. تمام نبیوں کو اللہ کہہ رہا ہے اگر سید الانبیاء پر سے امداد کا یا نصرت کا عہد توڑو گے تو فاسق ہو جاؤ گے. نبی فاسق ہو جائیں گے اس عہد کو توڑنے سے، نبی فاسق ہو جائیں گے. اب یہاں جو عہد لیا جا رہا ہے وَإِذْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور میرا حبیب یہ میں نے سارے نبیوں سے لیا اور پھر آپ سے بھی لیا. یہ ولایت علی کا میثاق ہے. اور بھئی گھبرا کیوں کہ غدیر میں اللہ نے نہیں کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. علی کی کوئی اہمیت ہے نا کہ نہ توحید پہنچی نہ رسالت پہنچی، کچھ بھی نہیں ہوا علی کو چھوڑ کر. کچھ نہ آیا ہاتھ ان کے، کچھ نہ آیا ہاتھ ان کے، محنت گئی برباد سب، جو علی کو چھوڑ کر ذکر خدا کرتے رہے. جیتے رہے یا علی کرنے والے زندگی دراز ہو، ماں باپ کا وقت بلند ہو. من کا آپ سے لیا، وہ من نوح، اور نوح حضرت نوح سے لیا، وہ ابراہیم اور حضرت ابراہیم سے لیا، وہ موسیٰ اور موسیٰ سے لیا، وہ عیسیٰ ابن مریم، اور یہ مریم حضرت مریم سلام اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ سے بھی لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، باقی میثاق لیے. یہ کہتا بڑا پکا میثاق لیا، میثاقًا غلیظا. جتنی تفسیریں یہ حسین بخش جاڑا کی میرے سامنے تفسیر پڑھی ہے، ایک حسین بخش جاڑا نہیں ہے. تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر برہان، جتنی بھی شیعہ مذہب کی تفسیریں ہیں ان میں موجود ہے کہ یہ لیے جانے والا میثاق علی کی ولایت کا تھا. یہ کیمرے کی بھی نظر کر دوں، یہ میثاق تینوں اکٹھے ہیں، اللہ کی توحید کا، رسول کی رسالت کا. یہی میرا موضوع تھا. لا یجوز التوحید، جس میں 10 دن سے بول رہا ہوں، لا یجوز التوحید الا بولایت علی ابن ابی طالب. علی کی ولایت کو مائنس کرو گے توحید بھی باقی نہیں رہے گی. یہ انوار النجف، اس کے صفحہ نمبر 161 پر، اور یہ انوار النجف کی جلد 11 ہے، علامہ حسین بخش جاڑا نے لکھا ہے. یہ ذرا کیمرے کی میں نظر کر دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ تفسیر برہان میں اور باقی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو میثاق صرف علی کا نہیں لیا گیا، اس میں اللہ کی وحدانیت بھی شامل ہے، رسول کی رسالت بھی شامل ہے، اور علی کی ولایت بھی شامل. لیکن چونکہ رسول سے لی گیا من کا، تو رسول کس کے لیے میثاق اٹھا رہے ہیں؟ اپنا تو نہیں اٹھا رہے، آپ سے بھی لیا. سن رہے ہیں؟ تو اب ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد بھی جس نے تشہد میں لیے نبی اللہ نہیں نہ پڑھنا تو اپنے ایمان کی فکر کریں. ٹھیک ہے جی. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد اپنے میثاق کو توڑ دیتے ہیں. سمجھے؟ اللہ سے میثاق کیا، اس کو بھول گئے. وَيَقْطَعُونَ
سارا نہیں قطع کرتے ہیں اس میں سے کچھ. قطع کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوئی کاغذ پڑا میں اس سے تھوڑا سا قطع کر دوں, ٹھیک ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, بڑی بات کرنے لگا ہوں. وَيَقْطَعُونَ, اور وہ قطع کرتے ہیں کس مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, جو اللہ نے انہیں امر دیا ہوا ہے. أَن يُوصَلَ, کہ اسے بلا فصل رکھے. اور شیعو بھولے بالو, کون کلمے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ لا الہ الا اللہ ہو, محمد رسول اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے, وصی رسول اللہ ہے, وخلیفتہ بلا فصل. ایک ہی گواہی کو اللہ نے بلا فصل کرنے کا حکم دیا, وہ علی کی ولایت ہے. اور محمد و آل محمد صلوات. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. بھائی سوائے علی کی یہ جو 3 گواہیاں ہیں, 2 تو اہل سنت بھی دے رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ وہ دے رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے برادران ہیں اہل شیعہ, جنہوں نے تاج بین المسلمین کیا ہوا ہے ہزاروں سالوں سے, آج کا تاج نہیں ہے, ہر دور میں یہی آپ نے تاج دیکھتے رہے, کیونکہ پریویس زمانہ گزر گیا. If you turn over the pages of history, you will come to know کہ یہ تاج ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور جس بات کو میں نے کہا تھا کہ اس کو جوڑے رکھنا, یوصلہ بلا فصل ادا کرنا ہے. بلا فصل گواہی آپ صرف علی ولی اللہ کی دیتے ہیں, اس کے بعد کسی بندے کو نہیں نہ سمجھ آتی تو اپنے مقدر کا ماتم کرے اس کے بعد. وَيَقْطَعُونَ, اور قطع کرتے, تو اہل سنت بھی قطع کر رہے ہیں. اور ہمارے جو یہ نام نہاد شیعہ ہے, آپ سے پیسے لینے کے لیے, فیسیں لینے کے لیے امامے سروں پہ ڈالا, آپ کو لوٹ رہے ہیں. علی کے نعرے لگاؤ, اور تم کیا علی یہ ہے, علی کو میرے خیال پتہ نہیں کہاں تک علی کو پہنچا دیتے. علی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں, تو نماز عبادت نہیں ہے, وہ قبول ہو جائے گی تیری؟ وہ تو اتحاد المسلمین میں سینکڑوں سالوں سے تو نے اس کو پھٹے لگا دیا. ان یوصلہ, تو ہوگا کیا؟ وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ, یہ کائنات میں فساد مچا رہے ہیں. یہ آپ کے ممبروں سے خطاب نہیں کر رہے, کائنات میں فساد کر رہے ہیں بلا فصل گواہی کو چھوڑ کے. ان یوصلہ وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ, یہ زمین میں فساد کر رہے ہیں. اولئک هم الخاسرون, یہ جہنم میں جائیں گے. پھر نہ کہنا کہ راجہ احسان کہتا ہے جہنم میں جاؤ گے, اللہ کہہ رہا ہے جاؤ گے بلا فصل گواہی کو چھوڑ کر. بس کر دو جی, ماشاءاللہ پڑھے. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو گواہی ہے یہ علی اللہ کبھی وہ تضیع المسائلوں میں لکھتے ہیں. میں تو ان کو رسالے سمجھتا ہوں. تضیع المسائل وہ ہوتی ہے جہاں 14 کا ذکر ہو. مجھے کسی تک مولوی کی تضیع المسائل میں 14 کا کوئی ذکر دکھا دو, صرف اصول دین میں فروع دین میں لکھ کے, باقی 15-20 صفحے اپنی تقلید پر جو نہ اصول دین میں ہے, نہ فروع دین میں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ سید الانبیاء نے فرمایا, نہ مولا کائنات نے فرمایا, جس کا کوئی وجود ہی نہیں, نہ امام زمانہ نے فرمایا جو ہمارے وقت کے امام ہیں. دکھاؤ کہ ایک فرمایا ہے مولوی کی تقلید کرنے کے امام زمانہ نے, قول امام کی تقلید ہے, قول خدا کی تقلید ہے. جو بڑی مہربانی کر رہے ہیں وہ یہ لکھ دیتے ہیں, کچھ نے تو سیدھے لکھ دیا نا کہ علی اللہ سے نماز ہی باطل ہوتی ہے. وہ تو جھگڑا ہی ختم ہوا نا, وہ تو گیا نا دائرہ اسلام سے باہر جو کہہ رہا ہے کہ باطل ہوتی ہے. یہ قرآن پہ ہاتھ ہے میرے, مجھے رب کعبہ کی قسم ہے.
مجھے سرکار سید الشہداء کی قسم ہے، جو بندہ علی کی گواہی چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے اپنی جہنم کا انتظار کرے اور بھول جائے کہ قبر میں مولا علی آئیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہوں گے، یہی جہنم میں جائیں گے جو بلا فصل جس کو میں نے کہا تھا عہد کو رکھنا ہے اس کو تو قطع کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ سارے عہد کو چھوڑ رہے ہیں، عہد کو قطع کر رہے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس بات کو میں نے کہا تھا کہ یہ بلا فصل، کلمے میں بلا فصل کہتے ہو نا، تو اس کو تم چھوڑ رہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ کہ بڑی مہربانی کرتے ہیں، تو لکھ دیتے اذان میں یہ مستحب ہے، پڑھ لو تو اذان میں بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی ٹھیک، یہ جز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز کسی چیز کا جز نہ ہو وہاں لگانا حرام ہے۔ کیوں؟ میں بتا دوں، یہ ورقہ ہے، یہ قرآن کا جز نہیں، میں اس کو قرآن میں لگا دوں کہ یہ قرآن کا جز ہے، حرام ہے اس ورقے کو یہاں لگانا۔ یا قرآن کا یہ ورقہ پھاڑ کے یہ دعاؤں کی کتاب پڑھی ہے اس میں لگا دوں، یہ ورقہ دعاؤں کی کتاب کا جز نہیں ہے، لگانا حرام ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اگر علی اللہ جز نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اس کو لگایا کیوں ہے؟ پھر حرام ہے وہاں تیرا لگانا اگر جز نہیں ہے تو۔ غلط کہوں تو سامنے کھڑے ہو کے بات کریں۔ تو بڑی مہربانی کر کے جی مستحب ہے، ٹھیک ہے، جائز است یا لگے عیب نہ دانت، کوئی غرض نہیں، پڑھنا نہیں پڑھنا نہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک شرعی مسئلہ ہے، جا کے سب من مولویوں سے پوچھو، ٹھیک ہے۔ یہ جو امامہ سر پہ باندھتے ہیں یہ بنو عباس پہنتے تھے، رسول اللہ دستار پہنتے تھے، ان کا جس کا بھی امامہ دیکھ لو اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے، اور سر ڈھانپنا ہے، امامہ خالی ہوگا سارا اللہ کا تھا، اگر سر ڈھانپنا ہے تو سارا تو نے وہاں کیا ڈرامہ کیا ہوا ہے، یہ ایک ٹائر سا باندھا ہوا۔ جب رسول اللہ دستار پہنتے تھے، جیسے آج بھی پاکستان میں دستار پہنی جاتی ہے، اس کا ایک شملہ ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، یہ بنو امیہ کا لباس ہے، بنو عباس کا لباس ہے یہ ٹائر۔ مستحب ہے جی، میں خدا کی قسم میرا مر جانے کو دل چاہتا ہے، علی مستحب ہے، اور مستحب امور میدان معاشر میں نہیں پوچھے جائیں گے جی، بے شک علماء سے جا کے پوچھ لیں۔ مستحب امور کیا ہوتے ہیں؟ میں وضو کر رہا ہوں، میں نے ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالا، یا کلی کی 3 دفعہ، یا مسواک کی، یا برش کیا، جو بھی کیا، منہ کو صاف کیا، تو یہ مستحب امور ہے، یہ نہ بھی کریں نا آپ، تو آپ یہاں سے وضو کریں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ آپ چہرے کو دھو لو، ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، سر کا مسح کرو، پاؤں کا وضو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ مستحب امر نہیں پوچھے جائیں گے میدان معاشر کو، کلیاں کی تھی بچے، ناک میں پانی ڈال، یہ جنرل صفائی ہے، جیسے کپڑوں کو صاف کرنا ہے، نہ دھو کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جنرل صفائی میں آتا ہے، لیکن یہ مستحب امر کے کہلاتے ہیں ناک میں پانی۔ اسی طرح نماز میں 20-25 امور مستحب ہے۔ پہلے جو آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں یہ واجب ہے، پھر دوبارہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں یہ واجب نہیں، یہ مستحب ہے، پھر آپ ایک دفعہ سبحان ربی العظیم میں وبحمدہ کہتے ہیں یہ واجب ہے، باقی 2 دفعہ کہتے ہیں مستحب ہے، پھر جو درود پڑھتے ہیں وہ بھی مستحب ہے، درود اللہ کہتا ہے واجب ہے، انہوں نے مستحب ڈالا ہوا لا حول ولا، اور درود واجب ہے یہ مستحب ہے۔ آپ علی کو روتے پھرتے ہیں، یہ رکوع میں جو درود پڑھتے ہیں کہتے ہیں مستحب ہے، جیسے کہ پوچھ لو ان سے، درود واجب ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، امر ہے اللہ کا،
یہ جو سجدے میں پڑھتے ہیں وہ بھی مستحب ہے درود. جو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھتے ہیں یہ بھی مستحب ہے. بحول اللہ ہے قوت ہے. اب میں وہ نماز ہی نہ آپ کو ساری یاد کراتا رہوں اپنے مقصد کی طرف. تو مستحب امور نہیں پوچھے جائیں گے میدان محشر میں. اگر علی کی ولایت مستحب ہے، تفسیر البصائر، تفسیر امام حسن عسکری، تفسیر صافی، تفسیر برہان، جتنی بھی شیعہ تفسیریں چھپی ہیں ان کی گارنٹی سے میں ٹرنٹو میں ہوتا تو اس میز سے چھت تک کمبار لگا دیتا. اور اہل سنت نے بھی کچھ نے لکھا ہے کہ میدان معاشر میں ایک آواز پروردگار گونجے گی، وقفوا منا مسئلون، ان کو روکو، ان پر ایک مسئولیت ہے. اور وہ مسئولیت کیا ہے؟ الولایت علی ابن ابی طالب. تو اگر علی اللہ مصطفیٰ رہا تو میدان محشر میں پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ بہت بڑا آپ کو ساری تقریریں ایک طرف، یہ نقطہ ایک طرف کہ اگر علی کی ولایت مستحب ہے تو میدان محشر میں روک کے کیوں پوچھی جا رہی؟ کوئی پورے صراط سے گزر نہیں سکے گا، در جنت نہیں کھلے گا جب تک علی کی ولایت کا. تو یہ سب باتیں ہیں کہ ایک احتجاج تبرسی جلد 1 صفحہ 158 القطرہ سید احمد مصطفیٰ نے بحر الاخبار میں علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا. اس کے علاوہ جتنی شیعہ تفسیریں ہیں انہوں نے حسین بخش جاڑا نے بھی لکھا اور باقی تفسیروں میں بھی سب میں موجود ہے کہ لما خلق العرش کتب علیہ، جب اللہ نے عرش کو خلق کیا، لما خلق العرش کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ. عرش پر لکھا گیا. ٹھیک ہے. اللہ نے لوح کو خلق کیا، کرسی کو خلق کیا، آسمانوں کو خلق کیا، جبریل کے پروں پر لکھا، اسرافیل، کوئی چیز ایسی بچی نہیں جس جہاں نہیں لکھا گیا. تخلیق ماں پہ لکھا گیا، شمس و قمر پر لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. یہ اللہ سے مسٹیک ہو رہی ہے، پھر جتنا ہی لکھنا چاہیے تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ 20 تفسیروں کے حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری گفتگو امام کر کے لما خلق العرش کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لما خلق الماء کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری گفتگو کا آگے کیا کہا؟ فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَإِذَا قَالَ، جب بھی تم کہو، کوئی جگہ مقرر نہیں، جہاں بھی کہو، گھر میں کہو، بازار میں کہو، مسجد میں کہو، اذان میں کہو، کلمے میں کہو، نماز میں کہو، تشہد میں کہو. اذا قال، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ. فوراً واجب ہے اس بندے پر کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ، وہ فوراً کہ علی امیر المومنین ولی اللہ. نعرہ صلوات. اذا کے بعد جو عبارت آتی ہے فا کے ساتھ، وہ وجوب پہ دلالت کرتی ہے. اور واجب کا تارک فاسق ہوتا ہے. تو نماز پڑھ رہا ہے تو فاسق ہے، علی کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو. واجب کا تارک فاسق ہوتا ہے. علی ولی اللہ انما ولیکم اللہ، میں تیری گردن پر بھی علی کو ولی منوا سکتا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جب اللہ کہتا ہے علی ولی ہے، تو اذا آتا ہے. ایک بات سمجھا دوں نا تاکہ میسج جا رہے دنیا میں، ڈائریکٹ تقریریں بھی پوری دنیا میں جا رہی ہیں، لوگ سنیں گے. اذا کے بعد جو عبارت آتی ہے نا فا کے ساتھ، وہ وجوب ہے، اس کا ترک کر دینے والا نہیں بچ سکتا. ایک سنی مجھے کہنا، میں آپ کو سمجھا دوں،
اذا قال جب بھی کوئی کہ یادکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیکن، ایک تو فا بھی وجوب پہ دلالت کرتا ہے، پچھلی عبارت سے منسلک ہوتا ہے، اور کل بھی جہاں آتا ہے نا وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ کل کہہ، امام تم جو کہہ رہے ہیں کہہ، تو کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہنا، جہاں بھی تو کہے گا لا الہ الا اللہ، نماز میں کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو واجب ہے نا امام، یا کو یہ امام کا فرمان نہیں، یا یہ تفسیریں آپ کی نہیں ہیں، تو ایک اہل سنت کہنے لگا راجہ صاحب آپ نے خام خواہ کا جھگڑا بنایا ہوا ہمارے ساتھ شیعوں نے۔ میں کہا کیسے؟ کہتے ہیں ہم بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، قوالیاں بھی کراتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، لکھی سب کچھ کرتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ آپ نے پہلے نمبر پہ مان لیا، ہم نے چوتھے نمبر پہ مان تو رہے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ خام خواہ کی لڑائی بنائی ہوئی ہے۔ میں کہا تمہیں کب کہا ہے رسول نے کہ چوتھے نمبر پہ مانو؟ ٹھیک ہے جی؟ تو وہ جانتا تھا یہ فے جو ہوتی ہے نا یہ جزائیہ ہوتی ہے، بلا فصل کے لیے آتی ہے، بغیر تاخیر کے لیے آتی ہے فے۔ ابھی میں بتا دیتا ہوں آسان کر کے آپ کو۔ وہ کہنے لگے ہم بھی علی کو، مولا علی کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، خواہ مخواہ کیا ہے پہلے نمبر پہ مانا یا چوتھے نمبر پہ مانا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہ جی زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں من کو تو مولا ہو فاض علی مولا مانتے ہیں۔ میں کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی من کو تو، میں کہ فے کیا ہوتی ہے؟ کہ لگے جزائیہ، میں کہ جو بلا فصل کے لیے آتی ہے، بلا تاخیر کے لیے آتے ہیں۔ من کن تو مولا ہو فاض علی مولا، فوراً کہنا ہے رسول کے بعد علی مولا ہے۔ تو جب نماز میں رسول کو مولا مان رہے ہو، گواہی دے رہے ہو، تو علی کو کیوں نہیں؟ پھر تمہیں غدیر بھول جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ وہ عصا مارو ایک پتھر پر، جب عصا مارا انہوں نے فن فجرت منہ اثنتا عشر عینا، تو فن فجرت فا سے فوراً اس سے 12 چشمے اگلے، سمجھ لیں؟ اور اسی طرح اللہ نے ملائکہ کو کہا تھا فَإِذَا، یہ آیا نا اِذْ قَالَ أَحَدُكُمْ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو ہم نے کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدُونَ، فوراً سجدے میں گر پڑنا ہے۔ اب امام کا فرمان سمجھ آئے؟ اِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ فَلْيَكُنْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيٌّ، سمجھے کہ جی علی اللہ امام کے نام سے نماز باطل ہوتی، تو شیخ صدوق سے بڑا نہیں ہے، شیخ توسی سے تو بڑا نہیں ہے مولوی، وہ تیرے مذہب کی پلر ہے۔ شیخ صدوق نے ملا یاد الفقی میں لکھا ہے، اور 381 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ آج ہی علی اللہ ڈال لیا جی، آج یہ ملا یاد الفقی شیخ صدوق نے لکھی ہے، 381 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ میں ورقے پی سی لکھے آتے تو میں ویسے پڑھتا رہتا ہوں، یہ ورقے میں مجھے نہیں سمجھ آتی۔ یہ کیا تھا جی؟ حدیث نمبر 938 ہے، اور یہ وسائل الشیعہ جلد 6 میں بھی موجود ہے، اور یہ تہذیب الاحکام میں جو آپ کی کتب اربع میں محقق طوسی نے لکھا ہے، تہذیب الاحکام کتب اربع میں ہے، اور ملا یاد الفقیر بھی آپ کی کتب اربع میں ہے، اور 381 میں شیخ صدوق کی وفات ہے، تو ظاہر اس سے پہلے لکھی، ہزاروں سال پہلے۔ یہ باطل کے تو فتوی دے رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے دے رہا ہے۔ تو حلبی نے سوال کیا، قال الحلبی وسمع الائمہ فی الصلاۃ فقال اجمل، حلبی نے پوچھا کیا میں سارے ائمہ کے نام لے سکتا ہوں نماز میں؟ مولانا نے فرمایا اجمل ہم خوبصورت کر کے لے لیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ۔ تو یہ شیخ صدوق پوچھ رہا ہے کہ کیا میں سارے ائمہ کے نام نماز میں لے سکتا ہوں؟ اسمی الائمہ، اسم نام کو ہی کہتے ہیں نا،
اسمی الائمہ فی الصلاۃ لے سکتے ہو فقال اجملہم. وہ ایک بندہ کہنے لگا نہیں یہ راجہ صاحب اجملہم جمال سے نہیں ہے خوبصورت کر کے، یہ جمع سے ہے. میں کہا چلو ساروں کو جمع کر کے لے لیں، بات تو ایک ہی ہے. تو یہ سب ان کی چکر بازی ہیں قبلہ. تو میں یہی سے شاہ صاحب کا جو حکم ہے آج کا کہ راجہ صاحب آپ نے شہزادی کونین ملکہ دارین مخدومہ الدارین ام الحسنین امر امکان کی مالک البتول حجاب کبریا ام ابیہا حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے فضائل پڑھنے ہیں. اب میری کیا ضرورت ہے کہ میں ان کے فضائل پڑھوں؟ اگر میرا طاہر خیال پرواز بھی کرے جس طرح آپ سن رہے ہیں میں بھی ایسی ہے پڑھوں. اگر میرا طاہر خیال پرواز کرے اور اپنی پرواز کی جلانیوں تک جائے، میری تو کوئی حیثیت نہیں. تمام ملائکہ مقربین کا طاہر خیال پرواز کرے، 1,23,999 نبیوں کا طاہر خیال پرواز کرے اور اپنی پرواز کی جلانیوں تک جائے، پھر بھی کسرے سیدہ کی دہلیز کو بھی مس نہیں کر سکتا. سیدہ وہ ہیں، ایک تو رسول خود قرآن ناطق ہے. رسول قرآن ناطق ہے نا؟ آپ بولتے رہے کہ تو میں پڑھوں گا، نہیں تو میں ختم کر دوں. نعرہ حیدری. رسول پاک قرآن ناطق ہے. ایک تو وہ خود قرآن ہے اور دوسرا قرآن نزل بہی روح الامین علی قلبک، دوسرا قرآن رسول کے قلب پر نازل ہوا، سینے پہ نازل ہوا. تو بطول کسے کہتے ہیں؟ شہزادے حسنین رسول اللہ کی چھاتی پہ کھیلتے تھے نا. تو بطول کسے ہم کہتے ہیں؟ جس کے بچے 2 قرآنوں پر کھیلے ہم اسے بطول کہتے ہیں. جس کا نطق پھیلے تو قرآن بن جائے اور جس کا عمل پھیلے تو آل محمد بن جائے. اور آغوش حقہ کی توحید جس کے حسن عمل کا گہوارہ ہو ہم اسے بطول کہتے ہیں. تو اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے شہزادی کونین کا. نظر مانی تھی، منت مانی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی نظر منتیں کہاں سے مار رہے ہوں، یہ اللہ بات ہی یہ کرے یوفون بالنظر، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں. یوفون بالنظر و یخافون یوم کان شرہ مستطیرا و یتمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آپ کو بھی پتا ہے یوفون بالنظر، جو نظر کو پوری کرتے ہیں، یخافون یوم کان شرہ، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے شر پھیلا ہوا ہے. یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا، اور اللہ کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو. ٹھیک ہے، یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. سب شیعہ کتابوں میں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دروازے پہ سائل آیا تھا نا، جبریل تھا، میکائیل تھا، اسرافیل تھا. ٹھیک ہے نا جی. جبریل سید الملائکہ ہے اور یہ حضرت ابراہیم کے دروازے پر بھی گئے ہیں. جب حضرت ابراہیم بچڑا بھون کے لائے تھے تو وہاں جب انہوں نے کہا بچڑا ہم نہیں کھاتے تو انہوں نے کہا کون ہو؟ تو کہتے ہیں مقربین، عزت والے فرشتے ہیں ہم. وہاں عزت والے بتا رہے ہیں اور در بطول پہ آ کے کہہ رہے ہیں یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا.
ہیں؟ وہاں ضیف محترم مکرم ہم ضیف جی۔ تو میکائیل کی کیا ڈیوٹی ہے؟ پوری کائنات کو جملہ سن لینا جنہوں نے لطف اٹھانا ہے جملے سے، پوری کائنات کو رزق بانٹنے پر میکائیل کی ڈیوٹی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ اور اپنا رزق در بطول پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے۔ اور اس میں صیغہ مضارعہ ہے، یطعمون الطعام، یطعمون صیغہ مضارعہ ہے، مضارعہ حال اور مستقبل دونوں پہ دلالت کرتا ہے کہ آج بھی تمہیں دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے، جب بھی آؤ گے دیتے رہیں گے، سمجھ لیں؟ اب جبریل نے شکریہ ادا کیا، قد شکر تو لگا، دروازے پہ تو شہزادی فضا سلام اللہ علیہ آتی تھی نا روٹیاں دینے کے لیے، بھائی بولتے تو رہے ہیں۔ تو جبریل شہزادی فضا کو کہتا ہے قد شکر تو لکم، تمہارا شکریہ۔ اب جملہ سن لینا، پرواز کریں گے آپ میرے ساتھ۔ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، انما، شہزادی جب اس نے کہا شکریہ تو حضرت شہزادی فضا فرماتی ہیں، شہزادی فضا کے الفاظ ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں وجہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کسی جزا کی ضرورت نہیں، کسی شکریہ کی ضرورت نہیں۔ تو جس بطول کی نوکرانی اللہ کے مقرب فرشتوں کو ڈانٹ کے بات کر رہی ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کسی جزا کی، کسی شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کو تو ناراض ہو جانا چاہیے تھا کہ سیدو، سردارو، بے نیازو، بے نیازوں کی بے نیاز کنیز ہے، تو اس کو سمجھائیں میرے ملائکہ مقربین کو ڈانٹ رہی ہے، کہنا چاہیے تھا نا جی۔ شہزادی کی کیا حضرت جان نوکروں کو ڈانٹنے کے اختیارات ہو۔ ایک واقعہ آپ نے اور بھی سنا ہوا، جب شہزادی کونین نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، تو جبریل آیا تھا کپڑے لے کر، ٹکل باب کیا، شہزادی نے فضا نے پوچھا من انت علی الباب، تو دروازے پہ، یہ یاد رہے کل میں نے حضرت مریم کا پڑھا، جب جبریل آیا تھا تو مریم پہچان نہیں رہی تھی اور کہا تھا اعوذ بک، میں پناہ مانگتی، تو پیچھے ہٹ گئی تھی۔ شہزادی مریم پہچان نہیں سکی جہان، حالانکہ وہ آمنے سامنے آ چکا ہوا تھا، یہاں جبریل باہر ہے، شہزادی فضا اندر ہے۔ کمن انت علی الباب، اس نے کہا نا خیات الحسنین، میں حسنین کا درجی ہوں۔ تو شہزادی فضا نے کہا کہ میں بطول کے برتن دھو رہی ہوں، ٹھہر جاؤ، بھائی جبریل کہہ کے پکارا، وہ کہہ رہا خیات الحسین، شہزادی پہچان کے کہہ رہی ہے بھائی جبریل ٹھہر جاؤ، میں بطول کے برتن صاف کر رہی ہوں، انہیں کچھ برتنوں کی ضرورت ہے۔ تو جبریل تھوڑی دیر کے بعد پھر ذکر باب کیا، شہزادی فضا کے جملے سن لینا، بہت زندگی بھر محظوظ ہوں گے۔ جب ذکر باب کیا تو پھر کہا بھائی جبریل اگر نہیں ٹھہر سکتے نا، اتنی جلدی ہے تو واپس چلے جاؤ، میں اور درزی منگوا لوں گی، اور ایک ان کی وفا کا بھی بات کر دوں، ابھی میں بات کروں گا آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ نوکرانیوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو ابھی آج پڑھتا ہوں آپ کے سامنے،
شہزادی فضا صلوات اللہ سلام اللہ جب خانواد رسالت میں آئی نا تو مدینہ میں دھوم مچ گئی کہ ملک حبشہ کی ملکہ خانواد رسالت میں آئی ہیں. تو عورتیں ملنے کے لیے آئیں. تو گھر کے سین میں مولوی کہتے ہیں جھاڑو لگا رہی تھی. میں جھاڑو کہنے والے کو لانتی سمجھتا ہوں. جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ گھرانہ ہے پاک ہے, وہاں گندگی کا آثار کے کیا ہے, اللہ نے ہر رجس کو ان سے دور رکھا ہوا ہے. جھاڑو نہیں لگا رہی تھی, اپنے سر کی رضا اتار کے شہزادی کونین چونکہ گھر کے سین میں چلتی تھی, جہاں جہاں قدم آتے تھے کسی کا قدم نہ آ جائے وہ رضا سے کہ نکوش قدم صاف کر رہی تھی. جی جی میں باتیں وہ کرتا ہوں جس سے محبت آل محمد آپ کے دلوں میں اجاگر ہو. وہ 1 گھنٹہ تو خطاب کر رہا ہے, اپنی بھی جان خراب کر رہا ہے, اپنا بھی ٹائم خراب کر رہا ہے, اور بندوں کے بھی پلے کچھ نہ پڑے, کوئی معرفت نہ پڑے ان کی, تو خطاب کا فائدہ کیا ہے؟ ہے جی. تو عورتیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی خادم ہے انہوں نے کہا کہ ہم آئی ہیں ملکہ حبشہ سے ملنے کے لیے. وہ کہا ہے تو شہزادی فضا, میں شہزادی اس لیے کہا کرتا ہوں, کنیز تھی تو سیدوں کی ہماری تو مرشدزادی ہے, قزادی ہے. شہزادی فضا نے ان کو کہا کہ ان کا آپ ہیں, آپ شہزادی ہیں. جملہ سن لینا وفا کا. کہتی ہیں نہیں شہزادی تھی تو نہیں پہلے, جب سے سیدوں کے گھر پہ آئے ہوں نا اب شہزادی ہوں, اب میں ملائکہ سے ہم کلام ہوتی ہوں. جی تو چونکہ آپ چپ کر گئے ہیں تو شہزادی فضا نے ایک مسدس پڑھا بطول کی شان میں نہیں. یہ جو گھر ہے بطول کا, تو انہوں نے کہا, انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ شہزادیاں سین میں جھاڑو دیتی ہوتی ہیں, تو کہہ رہی ہے میں شہزادی ہوں اب. تو انہوں نے کہا تم نے اس کو عام گھر سمجھا ہوا ہے, یہ عربی کا ایک مسدس ہے, میں اس کا ترجمہ اردو میں تاکہ زیادہ وقت بھی نہ لگے. متوجہ رہنا ہر بندہ اس حد تک جس محبت سے میں پڑھ رہا ہوں اسی محبت کو آپ سے سننا پڑے گا. شہزادی فضا نے کہا اس گھر کے ارد گرد, شہزادی کونین کے گھر کے ارد گرد عصمت کے حصار ہے, عفت کے حجاب ہے, تقوی کا دور ہے, تطہیر کا فرش ہے. کیا سن رہے ہیں؟ خاک شفا کا مسلح ہے, پنجتن کا پنجسورہ ہے, تکبیر کا ماحول ہے, تقدیس کی فضا ہے, ملکوت کے ہممے ہیں, نبوت کی فانوس ہے, اور بزم ملائکہ میں ارشاد قدرت ہوتا ہے, اور میرے عرش کے قدسی و ملائکہ مقربین در بطول پہ سنبھل کے جانا. کیوں؟ جاؤ پہلے کوثر و تسلیم سے کلیہ کرو, آب عصمت و طہارت سے وضو کرو, اور پھر کرینے سے جا کے در بطول پہ پہلے سجدہ کرو تعظیمی. یہ تعظیمی میں نے کہا, جو کتابوں میں نے کہا وہ یہ پڑھا کہ سجدہ کرو. یہ تعظیمی اس لیے نے کہا کہ مولوی میرے پیچھے نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے, کیوں؟ پہلے کوثر و تسلیم سے کلیہ کرو, آب عصمت و طہارت سے وضو کرو, اور پھر جا کے سلام و سجود کرنے کے بعد کرینے سے کھڑے رہو. آسان سے جملہ کہتا ہوں آپ کو معیار سماعت دیکھنے کے لیے. اس در پہ علم آدم کا زمردی فرش ہے,
اس در پہ علم آدم کا زبردی فرش ہے، لوح نو کی آبشاریں ہیں، صبر ایوب کا ستون ہے، زود یحییٰ کی صف ہے، جمال یوسف کی گلکاری ہے، ہیبت موسیٰ کا پہرا ہے، طریقت عیسیٰ کا جادہ ہے، باب مدینۃ العلم کا دروازہ ہے، جس پر تتہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی چلمن لٹکی ہوئی ہے۔ نبی انبیاء کے یہاں، ملائکہ یہاں آ کے سجود و سلام کرتے ہیں، اور کائنات کا نبی 9 دفعہ رک کے کہتا ہے بطور اجازت ہے میں اندر آ سکتا ہوں۔ اس در پہ فرشتوں کو بھی جھکتا ہے وہ دیکھا، بڑی بات کرنے لگا ہوں، اس در پہ فرشتوں کو بھی جھکتے ہوئے دیکھا، اس در پہ محمد کو بھی رکتے ہوئے دیکھا، کاندھوں پہ کبھی باپ فتح مکہ، کاندھوں پہ کبھی باپ، کبھی پشت پہ بیٹا، ہم نے تو نبوت پہ امامتی کو دیکھا۔ حضرت سلمان فارسی، پہلے میں آیت کو مکمل کر لوں پھر یہ بات سناتا ہوں۔ جب کہنا قد شکرت لکم قال لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی جزا کی ضرورت نہیں تم سے، نہ شکریہ کی ضرورت ہے۔ لا نرید، یہ ڈانٹ کے کہا جا رہا ہے، نہیں ضرورت۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ ہے، ہم نے تمہیں وجہ اللہ کا صدقہ دیا۔ اب مولوی کیا کرتے ہیں؟ یہ جو آپ کے آیت اللہ کہلواتے ہیں، اب یہ بے شک تفسیریں ان کی اٹھا کے دیکھ لو بھائی، میں کوئی اگر ایک تفسیر میں بھی یہ بات ہو تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، ہم نے تمہیں فی سبیل اللہ دیا۔ یہ وجہ اللہ کہاں اور فی سبیل اللہ کہاں؟ اللہ کے لیے دیا، یہ ترجمہ ہو رہا ہے وجہ اللہ کا۔ وجہ اللہ کون ہے؟ میرا مولا علی، لے وجہ اللہ، ہم نے تمہیں وجہ اللہ کے لیے دیا ہے۔ سن رہے ہیں شاہ صاحب عزت و جل کے، ہم نے تمہیں وجہ اللہ کا صدقہ دیا، اور یا پھر ترجمہ کر دیں گے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں اللہ کے لیے دیا۔ تو اگر اللہ کے لیے ہوتا، للہ ہوتا، اللہ کے لیے، تو نہ تو للہ وجہ اللہ۔ شہزادی فضا کہہ رہی ہے شکریہ کہ کیا ہم نے تمہیں صدقہ دیا وجہ اللہ کا، سمجھ؟ اب شہزادی فضا جا رہی تھی، اللہ کو تو ڈانٹنا تھا، کہا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان ھذا کان لکم جزاء، کہا تھا نا لا نرید منکم جزاء، میں نے ہمیں کوئی جزا کی ضرورت، شکورا، نہ کسی شکریہ کی ضرورت ہے۔ ذرا سیدہ سمجھے کیا ہے جن کی نوکرانیوں کا توحید شکریہ ادا کر رہی ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء، شہزادی فضا اور سرداروں کی پاک کنیز، ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہاری جزا، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری ان کوششوں کا میں اللہ شکر گزار ہوں۔ وکان سعیکم مشکورا، تو جن کی نوکرانیوں کا اللہ شکر گزار ہو وہ شہزادی کیا ہوگی؟ تو سلیمان فارسی بھی آپ کو پتہ ہے ایمان کے 10ویں منزل پر تھے، ٹھیک ہے، عہدہ بڑا ملا وہ تو اپنے وہ ٹوٹا تو بن جاتی ہے نا جی، ذرا پروٹوکول جسے کہتے ہیں انگریزی میں پنجابی ترجمہ اس لیے کرتا رہتا ہوں تو آپ تو سمجھ جائے نا جی۔ تو جب آئے نا تو باہر شہزادی فضا کو بابا کے گھر پہ بھیجا تھا شہزادی کونین نے کسی کام کے لیے، تو حضرت سلمان سامنے آگے، تو حضرت فضا نے کہا السلام علیکہ یا اخی سلمان زادک اللہ من العرفان، اے بھائی سلمان، اللہ کے ایمان میں اضافہ کرے،
آپ کی معرفت میں اللہ اضافہ کرے تو سلیمان ہکا بکا ہو گیا کہ پھر بڑا چھوٹے کو دعا دیتا ہے نا بھائی. میں تو 10ویں منزل پر ہوں, یہ مجھے دعائیں دے رہی ہے کہ تجھے اللہ تجھے کچھ معرفت بھی عطا کر دے. جب یہ کہا نا تو حضرت سلمان کہتے ہیں انی اسم القرآن من روح الامین فی مجلس نبی فی نبی صادق الامین, میں نبی صادق الامین کی مجلس میں جبریل کی زبانی قرآن سنتا ہوں. ٹھیک ہے جی. وَأَزُورُ امیر المومنین, اور امیر المومنین کی بھی زیارت کرتا ہوں. وَأَزُورُ الحسن والحسین حین بعد حین, اور کبھی کبھی شہزادے بھی وہاں ہوتے ہیں, ان کی بھی میں زیارت کرتا ہوں. بس اس کا یہ کہنا تھا, اس سے بڑا خطابت کا جملہ میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے. جب یہ کہا نا سلمان کہ میں تو نبی صادق امین کی جبریل کی زبانی قرآن سنتا ہوں, تو شہزادی فضا نے کہا, جب کہا نا انہوں نے کہا انی اسم القرآن, شہزادی فضا فرماتی ہیں انی اسم القرآن قبل ان تسمع, میں تیرے قرآن سننے سے پہلے بطول سے قرآن سنتی ہوں. فر محمد و آل محمد صلوات. کیوں سنتی ہوں؟ انا عیش فی حریم الکبریا, میں حریم کبریائی میں رہتی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور لم یلوها وجوہہن فی الملائے الاعلی الا الرحمن وفی الدنیا الا القرآن, ملائے اعلیٰ میں ان مستورات خانواد رسالت کی مستورات کے چہرے سوائے رحمان کے اور کسی نہیں دیکھے, اور دنیا میں سوائے قرآن کے ان کے اصلی چہرے کسی نے نہیں دیکھے. میں اس بزم کبریائی میں رہتی ہوں. اور پھر فرماتے ہیں سلمان کیا سورج کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں دیکھ سکتا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو بیبیاں ہیں نا, یہ لِأَنَّهُنَّ وَرَاءِ شَمْسِ النَّبُوَّةِ وَشَمْسِ الْوَلَایَةِ, یہ بیبیاں شمس نبوت اور شمس ولایت کے پیچھے رہتی ہیں. آخری جملہ, اور شہزادی نے فضا جو قصیدہ پڑھ رہی ہیں شہزادی کونین کا, تو فرماتی ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض نے کہا کہ سبحان الہ النور, نور شہزادی کونین کو کہہ رہے ہیں, پاک ہے وہ اللہ جو نور کا اللہ ہے. سبحان الہ النور کا معبود النور و رب النور و سلام علی بیت النور ولا مشکات النور و محراب النور, کہ بطول جہاں محراب میں, بس فضائل کا آخری جملہ میرا, بطول جہاں محراب میں کھڑی ہو کر عبادت کرتی ہیں تو تجلیات کبریا بطول کا طواف کرتی ہیں. بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھا, ایک مجلس میں وہ گیا اور اس نے مجلس میں سنا کہ شہزادی کونین کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. مجلس ختم ہو, وہ بیٹھا رو رہا ہے. مومن تھا, اس کی بڑی تکلیف پہنچی اس کو. اس نے نہیں سنا ہوا تھا اس سے پہلے کہ شہزادی کونین کی پسلیاں ٹوٹ گئی. رو رہا ہے مسلسل, لوگوں نے چپ کرانے کی کوشش کی تو روتا رہا ہے, رو رہا ہے. وہ کہتے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جس بندے کی یا کسی مستور کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا
وہ ہر سانس پہ تڑپتی ہے، اس کو سانس بھی بڑی مشکل سے آتا. اللہ جانے رسول کی بیٹی کس طرح تڑپ تڑپ کے زندگی کے دن باقی گزارے. ایسے تو نہیں نا بابا کے مزار پہ آگے کہا تھا صبح علیہ مسائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک قاضی سید الرحمان تھے، ان کا علامہ محمد اسماعیل سے مناظرہ ہوا. اہل سنت کے بہت بڑے خطیب تھے. اسی بات پہ فدق پہ مناظرہ تھا، اور قاضی جو تھا سید الرحمان بلا کا خطیب تھا، مولوی اسماعیل بھی بلا کے خطیب تھے. تو مناظرہ ہوتا رہا، 3 دن مناظرہ ہوتا رہا. مولوی اسماعیل کہتا ہے قاضی تو مناظرے کو خواہ مخواہ طول دے رہا ہے، ایسے کرتے ہیں تو اس طرح کر قرآن اٹھا دے، تو قرآن اٹھا دے، وضو کر میرے سامنے، اور اس کے بعد سر پہ قرآن رکھ کے تو کہہ کہ رسول کی بیٹی جھوٹی تھی. قاضی کا اپنا بیان ہے یہ کہ میں تل گیا اس بات پر کہ اگر میں آج کہہ دیتا ہوں میری تو مناظرے میں بلے بلے ہو جائے گی، اسماعیل کو راہ دی. رونے والوں کیا پڑھو اس کے آگے. وہ اس بات پہ تل گیا. اس نے وضو کیا، قرآن سر پہ رکھا، پیچھے سے اسے اسماعیل کے رونے کی آواز آئی. اسماعیل رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا بطول میرے نبی کی بیٹی، میری شہزادی، میری آقا زادی، یہ اب قرآن اٹھانے پہ تل گیا ہے نوکر کے لیے. تو قاضی سعید نے، میں شہزادی آپ کا وکیل تھا لیکن میں آج ہار گیا. جو اس نے قرآن یوں سر پہ رکھ لیا کہ میں قرآن اٹھاتا ہوں. جب اس نے پیچھے دیکھا کہ اسماعیل رو رہا ہے، بات سنی. قاضی سید الرحمان کہتا ہے میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی. جو اسماعیل نے کہا تھا نا کہ یہ نوکر کے لیے قرآن اٹھانے کے لیے تل گیا ہے، میں نے کہا تھا تو ابو بکر نوکر ہی نا. ٹھیک ہے جی. اب نوکر بھی کچھ حلالی ہوتے ہیں، کچھ اچھے نہیں ہوتے، کوئی کیسے ہوتے ہیں. تو تھا تو نوکر ہی نا. قاضی سید الرحمان کہتا ہے میرے دل میں چوٹ لگی. میں نے سر تو قرآن پہ تو رکھا ہی ہوا تھا اس نے سر پہ. اس نے کہا لوگوں بطول سچی تھی، وہ ممبر پہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ جھوٹا تھا، اور بطول بے جرم و بے خطا 4 گھنٹے کھڑی رہی اور یہ تکیہ لگا کے بیٹھے رہے. اور اس دن سے قاضی شیعہ ہو گیا تھا. تو بڑی مصیبت آئی. آخری مصیبت پڑھ کے ختم کرتا ہوں. شہزادی عالیہ فرماتی ہیں جب یہ ساری مصیبتیں گزر گئی نا تو شہزادی بابا کے مزار پہ آئیں گے. ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا تھا، پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، پہلو بھی زخمی تھا، اور آ کے بابا سے کہتی ہیں بابا، کیونکہ یہ مولا کائنات کو گھر سے گرفتار کر کے لے گئے تھے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی علی اتنے بہادر تھے، ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کیوں نہیں مداخلت کی. ایک تو بات یہ ہے، یہ اس طرح حضرت علی کے سامنے یہ 40 بندے یا 400 بندے کی کوئی حیثیت نہیں تھی. قرآن کی آیت ہے سورہ دار میں، آیت فصبر لحکم ربک. آل محمد کا قصیدہ پڑھا ہے اللہ نے سورہ دار میں. فصبر لحکم ربک، رب کے حکم میں حکم دے رہا ہوں، میرا حکم ہے ہر حالت میں ہر مصیبت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرنا. اور اس ناشکرے کی اطاعت نہیں کرنی اس گناہگار کی.
کب جب عطایت نہیں کرے گا تو ظلم تو وہ کرے گا. عطایت حاکم کی ہوتی ہے. بالکل واضح آیت ہے. کیونکہ سفر میں پابند تھے مولا کائنات. فصبر لحکم ربک. تو مولا کائنات کو یہ گلے میں رسی ڈال کے لے گئے. گھر کی دیواریں گرا دی, چھت گرا دی. تو جب یہ لے گئے تو شہزادی کونین بابا کے مزار پہ آئے. شہزادی کی زبانی مرثیہ پڑھ رہا ہوں, ہر بندہ روتا ہے, اپنے حصے کی دعائیں بھی مانگتا رہے. شہزادی کہتی ہے غصب و حق کو علیہ فصبرتو. میرا حق مارا گیا, میں نے صبر کیا. غصب و حقی فصبرتو اترکو باب البیت فصبرتو. میرے گھر کا دروازہ جلایا گیا بابا, میں نے صبر کیا. قتل ابنی محسن, میرا بیٹا مارا گیا, اولاد والوں میرا محسن مارا گیا. فصبرتو اسکتو باب متحرکن, اور جلتا ہوا دروازہ بابا مجھ پہ گرایا, میں نے صبر کیا. کسر یدی وزرائی فصبرتو, میری پسلیاں ٹوٹ گئی بابا, میں نے صبر کیا. لیکن اب میں صبر نہیں کر سکتی. بس علی کو گرفتار کر کے لے کے گئے ہیں. شہزادی ہاتھ اٹھا رہی تھی کہ علی مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی. انہوں نے علی کو چھوڑ دیا ڈر کے مارے. علی آئے, کہا شہزادی پر دعا نہ کرنا. اور مولا کائنات رو رو کے ایک بات کیا کرتے تھے ممبر سے, یوں ہاتھ نکال کے نہ باہر کہا کرتے تھے میرا اللہ, میرے ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا بطول کو کیا فائدہ. میں دیکھتا رہا بدماش زہرا کے اوپر دروازہ تھا, دروازے سے گزرتے رہے. میرے اللہ میں دیکھتا رہا, زہرا تڑپتی رہی, مجھے کہتی رہی یا علی میں مر گئی ہوں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.